بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا اوس اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کرام کے ناظر ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرما دیا ہے. اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. پروردگار سے التجا ہے کہ مولا کریم اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت سعادت اور نجات کا ذریعہ بنائے. اس مہینے کا تعارف پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں کروایا گیا تھا کہ یہ پورا مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے. اس کی ایک ایک گھڑی ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ایک ایک دن ایک ایک رات ایک ایک صبح ایک ایک شام انتہائی قیمتی ہے. اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی ذات بڑی ہی مہربان ہے اور بہت قدردان ہے. جو بندہ مخلص ہو کر سنجیدہ ہو کر سیریس ہو کر اللہ رب العالمین کو منانا چاہے، راضی کرانا چاہے، خوش کرنا چاہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بننا چاہے، اللہ کی ذات ایسے مخلص آدمی کی بڑی قدردان ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم میرے فرما بردار بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اس جملے میں بہت ہی محبت اور پیار نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دے. بندے ظلم کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اینڈ میں عذاب دیتا ہے. وہ بھی اتنا نہیں جتنا جرم بنتا ہے. اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں میرے بندے شکر گزار بن کے زندگی گزاریں، میرے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں،
اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کی شفقت، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے شریعت میں کئی سارے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح بیٹا بات نہ مان رہا ہو، باپ کہتا ہے چلو ایسے کر لے، بیٹے کو راضی کرنے کے لیے، بچے کو راضی کرنے کے لیے، اولاد کو روکنے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، یا پھر استاد اپنے شاگرد کو پاس کرنا چاہتا ہو، عزت دینا چاہتا ہو، صرف ایک آسان سا سوال کرتا ہے، اس کا جواب دے دے مجھے پاس کر دیا جائے گا۔ اسی طرح رب العالمین اپنے بندوں کو بخشنے کے، معاف کرنے کے چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے عمل دیتا ہے، تم یہ کر لو بس تمہاری بخشش کا یہ بہانہ ہو جائے گا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے وہ رحمت کے خزانے اور بخشش کے بہانے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا، تاکہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے عمل کر کے اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں اور اس مہینے میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر مغفرت اور بخشش کے بھی حقدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے مواقع عطا فرماتا ہے، کئی سارے موقع۔ بعض موقع ایسے ہیں جو سال میں ایک بار دو بار آتے ہیں، بعض موقع ایسے ہیں جو مہینے میں ایک دو بار آتے ہیں، بعض بخشش کے بہانے ایسے ہیں، ایسے مواقع ہیں جو دن میں کئی بار آتے ہیں، لیکن یہ انسان ہے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ان کی قدر نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے ہاں یہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ چھوٹا سا عمل جس کی وجہ سے رب راضی ہو جائے، بندے کو اس کو بھی توفیق نہ ہو، چھوٹا سا عمل جس کی وجہ سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، جس بندے کو اس کی بھی توفیق نہ ہو، چھوٹا سا عمل جو انسان کو جنت کا حقدار بنا دے، جہنم کی آگ سے بچا دے، جہنم سے دور کر دے، اس چھوٹے سے عمل کی بھی اگر کوئی انسان قدر نہیں کرتا تو پھر اللہ کی اس کی قدر کیسے ہوگی؟ یہ ماہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ یہ سارے کا سارا مہینہ ہی انسان کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اور اس کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آتا ہے۔ بڑے ہی سعادت مند اور خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی قدر کرتے ہیں، پھر اللہ کے ہاں ان کی قدر ہوتی ہے۔ رمضان ختم ہونے سے، مکمل ہونے سے پہلے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان، یہ جو لفظ رمضان ہے، رمضان رمز سے مشتق ہے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا۔ ماہ رمضان جلانے والا مہینہ، کس چیز کو؟ گناہوں کو جلانے والا مہینہ۔ ماہ رمضان یہ گناہگاروں کے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے۔ جو اس مہینے میں نیکیاں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تقوی والے کام کرتے ہیں، صبر والے کام کرتے ہیں، رب کی رضامندی والے کام کرتے ہیں، یہ مہینہ ان کے گناہوں کو جلانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ آئیے کچھ ایسے اعمال جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس میں پہلا عمل یہ ہے سچے دل سے توبہ کرنا۔ فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیجئے، میرے وہ بندو جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اب وہ مایوس ہو چکے ہیں، ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہماری مغفرت نہیں ہوگی، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ توبہ کریں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اگر بخشش چاہیے تو توبہ کرنی پڑے گی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ نادانی کی حالت میں، غفلت کی حالت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے در پہ آ کر توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، جب وہ توبہ کرنے والے بن کے آتے ہیں رب العالمین بھی ان کو معاف کرنے والا ملتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اعلان فرما دیجئے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو تمہارا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ایمان والو، اے مومنو، تم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرو، سچے دل سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ موجودہ حالات میں دیکھیے ماہ رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، لیکن ساتھ بارشیں بھی تیز آ رہی ہیں، اولے بھی پڑ رہے ہیں، زلزلے بھی آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یہ کیا وجہ ہے؟ رب کی ناراضگی ہے، گناہوں کی شامت ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، اس کا مواخذہ بھی نہیں کرتا۔ پہلے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، پہلے غلے کی کمی ہے، سیلاب کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں، اناج تباہ ہو گئے، فروٹ تباہ ہو گئے، سبزیاں ختم ہو گئیں۔ اب پھر اس اولے کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے اور بارشوں کی تیزی کی وجہ سے، کثرت کی وجہ سے، پانی کے زیادہ آنے کی وجہ سے، ہواؤں کی تیز چلنے کی وجہ سے پھر یہ گندم کی فصلیں، پھر آم کے یہ باغات اور باقی یہ ہماری جو خوراک ہے، اجناس ہیں، یہ بھی تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اور مہینہ رحمت والا ہے، بخشش والا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، بات سمجھ نہیں آتی، ہاں آتی ہے غور کیا جائے کہ ہم اس طرح اپنے رب کو منانے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے جس طرح رب کو منانے کا حق بنتا ہے۔ اس علاقے میں کتنی آبادی ہے آپ دیکھیں، نوٹ کریں، سروے کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں، کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کتنے لوگوں نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ماہ رمضان کی قدر کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی سنجیدہ ہو جائیں اور سیریس ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کریں، اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، پھر ہم اللہ کے عذابوں سے، آزمائشوں سے بچ سکیں گے، اور پھر یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ اور یہ جہنم کی آگ سے نجات کا مہینہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو تم سارے کے سارے اجتماعی طور پر مل کر اللہ کی حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، سچے دل سے توبت نصوح کرتا ہے، رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ توبہ کرنا اس کے لیے رحمت کا خزانہ بن جاتا ہے اور بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پہلی چیز ہے توبہ۔ دوسری چیز نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہر حال میں، عام حالات میں بھی، عام مہینوں میں بھی، عام ہفتوں میں بھی، عام دنوں میں، راتوں میں، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ بالخصوص ماہ رمضان میں بھی نماز کی خاص پابندی کرنی ہے۔ یہ بھی رحمت کا خزانہ ہے اور انسان کی بخشش کا بہانہ ہے۔
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ جاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ایک بات پوچھی، یا ایک مجمع میں خطاب کرتے ہوئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے ساتھیوں، میرے ایک سوال کا جواب دو، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فی 5 مرات او کما قال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، یہ بتاؤ تم میں سے کسی بندے کے دروازے کے سامنے گھر کے باہر سے پانی کی نہر جاری ہو، پانی مسلسل چلتا رہتا ہو، اور وہ بندہ اس میں 5 مرات دن میں 5 بار نہائے غسل کرے، هل يبقى من ذرنه شيء، کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے جواب دیا، لا يبقى من ذرنه شيء یا رسول اللہ، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، جس دن میں 5 بار نہانے والے کو نہانے کی وجہ سے جسم کے اوپر میل کچیل ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح 5 وقت کے نمازی کی نمازیں بھی اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتی۔ دن میں 5 بار نہانا میل کو ختم کر دیتا ہے، دن میں 5 بار نماز پڑھنا یمحو اللہ بہن الخطایا، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ رحمت کے خزانے، بخشش کے بہانے، اللہ اکبر۔ ایک تیسرا عمل بھی سن لیجئے، وہ ماہ رمضان کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے والے کا فرض بھی ادا ہوتا ہے، حق بھی ادا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو انعام ہے، روزہ رحمت کا خزانہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اپنا محاسبہ اور احتساب حساب کتاب کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کی سابقہ زندگی کے یعنی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ روزہ رحمت کا خزانہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے، نصیب اس کو ہوتا ہے جو قسمت والا ہے، سعادت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر شرعی عذر کے روزہ رکھنے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بغیر شرعی روزہ کے اللہ تعالیٰ بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ چھوٹنے اور رہنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی یہ مہربانی ہے، قرآن کریم میں رب کائنات ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے جو مرد ہیں، روزہ رکھنے والی جو عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے میں نے بخشش بھی بنائی ہے، اور ان کے لیے میں نے بڑا اجر یعنی جنت بھی بنا رکھی۔ روزہ رکھنے سے جنت بھی ملتی ہے، یہ رحمت کا خزانہ بھی ہے، بخشش کا بہانہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا عمل سن لیجیے، جو بندہ ماہ رمضان میں راتوں کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے، یہ بھی رحمت کا خزانہ ہے اور اس بندے کے لیے بخشش کا بہانہ ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کی راتوں کو عبادت کی، قیام کیا، نماز تراویح کا اہتمام کیا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہ بخشش کے بہانے انگلیوں کے اوپر شمار کرتے جائیں، کتنے ہو گئے ہیں؟ پہلا توبہ کرنا، اور دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور چوتھا رات کو قیام رمضان کے اہتمام کرنا۔ پانچواں عمل سن لیجیے، جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے وہ بھی رحمت کا خزانہ ہے اور بندے کے لیے بخشش کا بہانہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات کو جاگنے کا، عبادت کرنے کا، قیام کا، تراویح کا اہتمام کیا، غفر لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کائنات کا رب اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. میرے بھائیوں، گناہ دیکھیے، گناہ کی سزا دیکھیے، جرم کی سزا دیکھیے، لیکن رب کی رحمت کی انتہا دیکھیے. میرے بندوں، گناہ ہو گیا ہے، توبہ کر لو، نماز پڑھ لو، توبہ کر لو، روزہ رکھ لو، توبہ کر لو، تراویح پڑھ لو، توبہ کر لو، قیام رمضان کر لو، توبہ کر لو، قیام لیلۃ القدر کر لو. یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنا بندے تیرا کام ہے. تیرے گناہوں کو معاف کرنا، تیرے گناہوں کو مٹا دینا غفور الرحیم اللہ کا کام ہے. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ. فرمایا جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، ایمان والا ہو، اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے، فلا کفران لسعیہ، اس کی محنت کی قدر کی جاتی ہے، ناقدری نہیں کی جاتی. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ماہ رمضان میں خاص طور پر ان کا اہتمام کر کے، ان کو رحمت کا خزانہ سمجھ کے اپنے لیے ہم بخشش کا بہانہ بنوا سکتے ہیں. آئیے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آج کا مسلمان، کوئی مسلمان بھائی اور بہن ماہ رمضان کے اندر ایسے اعمال کرنا چاہتا ہے جو رحمت کے خزانے ہیں، جو بخشش کے بہانے ہیں، اور روزانہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کون کون سے اعمال کرنے چاہیے جو اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بن جائے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک عمل تو آپ سن چکے ہیں، روزہ رکھنا، یہ گناہوں کی بخشش کا بہانہ ہے. رات کو قیام کرنا، یہ بھی گناہوں کی بخشش کا بہانہ ہے. اور لیلۃ القدر کی رات کا جو قیام ہے وہ بھی بخشش کا بہانہ ہے. اور چوتھا عمل یہ ہے، جو بندہ کھانا کھانے کے بعد ایک دعا پڑھتا ہے، شہری کے ٹائم کھانا کھانا ہے، افطاری کے ٹائم بھی کھانا کھانا ہے، دو موقع روزانہ اللہ رب العالمین دیتے ہیں دعا پڑھنے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ دعا یاد کریں، مسلم دعا پڑھیں، یہ دعا آپ کے لیے رحمت کا خزانہ اور بخشش کا بہانہ بن جائے گی. لوگ ایسے ہیں، بعض تو روزانہ کی بات چینج کرتے ہیں، بعض ایک دو دن کے وقفے سے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو موقع دیا ہے آپ لباس کو تبدیل کرتے ہوئے ایک دعا پڑھیں، وہ بھی رحمت کا خزانہ بن جائے گی، بخشش کا بہانہ بن جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ لباس پہنتے ہوئے، کپڑے بدلتے ہوئے، کپڑے چینج کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا. یہ بخشش کے بہانے ہیں. اور تو صحیح ہے کوئی عمل کرنے والا رب کی ذات مہربان پڑھتے اشہد ان لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اذان سننے کے بعد جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا. 5 بار یہ موقع ملتے ہیں، اذان سنیں، درود شریف پڑھیں، باقی مسنون دعائیں پڑھیں، فائدہ. اور یہ دعا جب پڑھیں گے اذان کے بعد گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ایک اور عمل ماہ رمضان میں باقی اعمال کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی عمل کا جو اہتمام کرنا ہے وہ نفلوں کی کثرت ہونی چاہیے. نوافل پڑھیں، وقت ملتے 2 رکعت پڑھیں، پھر وقت ملتے 2 رکعت پڑھیں. فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن میں نفلی نماز، رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھتے جائیں. جتنی رکعتیں پڑھتے جائیں گے اتنا رب کا قرب نصیب ہوتا جائے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی فرمایا تھا، ایک صحابی ہیں جن کا نام ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، آپ رات اٹھتے ہیں آگے پانی کا لوٹا، پانی کا برتن تیار ہے، مسواک تیار ہے، ضرورت کی چیزیں تیار ہیں، اللہ کے پیغمبر کو پوچھا، آپ نے فرمایا صلی یا ربیعہ، ربیعہ بڑے عرصے سے میری خدمت کر رہے ہو، آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، سوال کرو، سوال کرنا تمہارا کام ہے، رب سے مانگ کر دلانا میرا کام ہے۔ صلی یا ربیعہ کا، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ تھوڑی دیر سوچا اور کہ یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اسالک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی رفاقت چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، انی علی نفسی کا بکثرت سجود، ٹھیک ہے جنت بھی پکی ہو گئی، لیکن جنت میں اگر میری رفاقت چاہیے پھر زیادہ تعداد میں سجدے کیا کر، یعنی اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں جو زیادہ سجدے کر کے آئے گا وہ اتنا زیادہ جنت میں رسول اللہ کا رفیق اور ساتھی ہوگا۔ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں۔ یہ نماز تراویح کی جو مصنون رکعات ہیں وہ تو 8 ہیں، لیکن اگر کوئی نفل کی نیت سے اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو کوئی حد نہیں ہے، سوائے وہ جو ممنوع اوقات ہیں، سورج طلوع ہونا، سورج کا ڈھلنا، سورج غروب ہونا، ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک، ان 2 اوقات میں عام نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی اوقات ہیں ان میں جتنی نفل پڑھنا چاہیں پڑھیں، رب راضی ہوگا، سجدوں کی کثرت ہوگی، جنت پکی ہوگی، رسول اللہ کی رفاقت نصیب۔ ایک اور عمل ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت یکثرهم علی صلاۃ، قیامت والے دن جنت میں یا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا اکثرهم علی صلاۃ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پڑھتے تو ہیں، نماز میں تو پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ یہ اس درود کی بات ہو رہی ہے جو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، جو محبت کے ساتھ پڑھا جائے، جو عقیدت کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ میرا بھائی میری بہن ذرا ٹائم نکال درود پاک کے لیے، اور کوئی کام نہیں، وضو کر اور بیٹھ کے پھر درود پڑھتا رہے۔ یہ تیرا عمل تیری روحانیت میں اضافہ کرے گا، تیری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، یہ تیرے لیے رحمت کا خزانہ بن جائے گا، بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ نماز کے بعد بیٹھے ہیں، دعائیں چھوڑ دیں، باقی کام کاج چھوڑ دیں، بس درود کے لیے چند منٹ نکال لیں، صرف درود ہی پڑھتے رہیں۔ یہ جو خاص درود ہے، کثرت کے ساتھ درود ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور فری وقت میں پڑھا جانے والا خصوصی طور پر اہتمام والا درود ہے۔ اکثرهم علی صلاۃ، یہ بندے کو قیامت والے دن رسول اللہ کا قرب دلوائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک بار میرے اوپر درود پڑھتا ہے رب العالمین 10 بار اس کے اوپر رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے آپ نے فرمایا جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا تحفہ عطا فرماتے ہیں، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ درود شریف کے اور جتنے فائدے ہیں ان فوائد میں ایک فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنا بھی رحمت کا خزانہ ہے، بخشش کا بہانہ ہے۔ جو لوگ درود پڑھتے ہیں درود کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین، ایسے اعمال جن کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، آسان آسان وظیفے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں 100 بار کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذہن میں خیال آ سکتا تھا اگر سینکڑوں گناہ ہوں تو معاف ہوں گے، ہزاروں معاف نہیں ہوں گے، ہزاروں معاف ہو جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں معاف نہیں ہوں گے۔ فرمایا ان کانت مثل زبد البحر، گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو سارے معاف ہو جائیں۔ پڑھنا کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار، کتنا آسان کام، یہ بخشش کا بہانہ نہیں ہے۔ بتائیں یہ گناہ کی جرم کی سزا ہے، کتنی رعایت ہے، 100 بار پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، میرے بندے تیری بخشش ہو
جائے گی. یہ رحمت کا خزانہ ہے, یہ بخشش کا بہانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام سے فرمایا, میرے ساتھیوں کیا تم رات کو سونے سے پہلے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دن میں, اللہ اکبر, آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ روزانہ 100 مرتبہ یہ نہیں پڑھ سکتا سبحان اللہ, بلکہ آپ علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے, آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو بندہ 100 مرتبہ وہ وظیفہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا من قال سبحان اللہ فی اليوم 100 مرۃ, جو بندہ ایک دن میں صرف 100 بار اتنا پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 100 بار اس نے سبحان اللہ پڑھا, کائنات کا رب اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے اس کو 1000 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے 1000 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, اللہ کا ذکر کرے ماہ رمضان کا مہینہ, تسبیحات پڑھیں ماہ رمضان کا مہینہ, سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کریں, سبحان اللہ کا ورد کریں. بخشش کا مہینہ, رحمت کا مہینہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا, خزاں کا موسم تھا, پتے جھڑ رہے تھے درختوں کے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلاؤ, میں نے ویسے لیا اس کے پتے جل گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, جس طرح اس درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جل گئے, ان کلمات کو پڑھنے والے کے گناہ جل جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, کلی کرتا ہے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, بازو دھوتا ہے بازو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سر کا مسح کرتا ہے سر کے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پاؤں کو دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حتی یخرج النقی من الذنوب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو ناخنوں کے نیچے پھنسے ہوئے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی وضو کی وجہ سے جڑ جاتے. وضو کریں, اگر وضو ہے پھر وضو کرنے بڑا ثواب کا کام ہے. وضو کرنا بھی رحمت کا خزانہ ہے, بخشش کا بہانہ ہے, اور ایک اور عمل اور پیارا عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان, دو مسلمان جب ملتے ہیں سلام کرنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, فرمایا غفر لہما قبل ان یفترقا, وہ ابھی جدا نہیں ہوئے ہوتے کہ رب العالمین ان دونوں کی پہلے ہی بخشش فرما دے. کتنے نمازی ساتھی ہیں سال ایک ہی صف پہ نماز پڑھتے مصافحے کی توفیق نہیں ہوتی. ایسے رشتہ دار جو اپنے رشتہ داروں کو مصافحہ نہیں کرتے, قریب ہونے کے باوجود بھی دور سے السلام علیکم کہہ کے گزارا کر لیتے. سلام کرنا چاہیے لیکن ملاقات یہ اسلام میں پسندیدہ ہے. مسلمان ایک دوسرے کو ملے, مصافحہ کریں, قریب ہوں, ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لیں, ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں, ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں. اللہ کو یہ عمل پسند ہے جب مسلمان ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملتا ہے, دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاتھ بعد میں چھوڑتے ہیں, رب بخشش پہلے فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بارے میں فرمایا, آپ نے فرمایا تابعوا العمرہ, ایک عمرہ کرو پھر عمرہ کرو پھر عمرہ کرو. اللہ نے توفیق دی ہے بار بار عمرہ کرو. عمرہ بندے کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح لوہے کو آگ والی بھٹی میں ڈال کے اس کے زنگ کو اتار دیا جاتا ہے. اور بھی کئی سارے اعمال ہیں جن کو ہم کر کے اس مہینے میں بخشش کے بہانے سے مستفید ہو کر اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ یاد رکھنا چاہیے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا, راستے پر اس نے ایک ٹہنی دیکھی, تکلیف دینے والی چیز دیکھی, فاخذہ اس کو پکڑا سائڈ پہ کر دیا, فشکر اللہ له فغفر له, اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی کی, اس کی بخشش فرما دی, گناہ معاف کر.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بد کردار عورت جا رہی تھی، اس نے پیاسے کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے یہاں پر آتا، کنویں سے بڑی مشکل سے پانی نکال کے پیاسے کتے کو پلایا. اللہ نے اس کے اس عمل کی اجر قدردانی کی کہ اللہ نے اس کو بھی بخشش فرما دی، اس کو بھی معاف فرما دیا، اس کی بھی بخشش فرما دی. تو معلوم یہ ہوا چھوٹا سا بہانا چاہیے رب کی رضا کے لیے، لیکن بندہ مخلص ہونا چاہیے. دل سے کوئی بندہ کوئی نیکی کرتے اللہ اس کی قدر کرتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میرے بندوں اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا. من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسانه. اللہ رب العالمین اس بندے کی جو ایمان والا مومن ہے، مسلمان ہے، نیک عمل کرتا ہے، اس کے عمل کی بڑی قدر کرتے ہیں. آج وقت ہے رب کو منا لیجیے، آج وقت ہے رب کو راضی کر لیجیے، آج وقت ہے رحمت کے حقدار بن جائیے، آج وقت ہے توبہ کر کے نیک عمل کر کے روٹے رب کو منا کے جنت کے حقدار بن جائیے، ورنہ وقت گزر جائے گا پھر افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. جب موت آ جائے گی پھر عمل کا سلسلہ اور مہلت ختم ہو جائے گی، پھر حساب ہوگا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اس حساب سے پہلے جو کوئی اور آپ کا حساب لے، خود اپنا حساب کر دو، اس میں فائدہ ہے. اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور ماہ رمضان کی صحیح انداز میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ماہ رمضان کا خصوصی پیغام کہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے. اس مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا تھا، وہ جو حدیثیں لکھتے تھے، جو آیات لکھتے تھے، جو دینی کام ہوتے تھے، ان سب کتابوں کو بند کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ماہ قرآن ہے، اب تو ہم قرآن پڑھیں گے. اور کئی سارے ہمارے بزرگ اسلاف ان کا یہ عمل موجود ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی کثرت کے ساتھ وہ قرآن کریم پڑھتے تھے. اور ماہ رمضان میں کم از کم تو ایک ختم ہر بندے کو کرنا چاہیے. اس کے لیے آسان طریقہ کہ آپ ہر نماز کے ٹائم صرف 4 صفحے 2 بڑھ کے قرآن پاک کے پڑھیں. 5 نمازوں میں یہ 1 پارہ مکمل ہو جائے گا اور بآسانی آپ اس مہینے میں ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے 1 مرتبہ قرآن کریم پڑھ لیں گے. اور جو اس کو بڑھاتا جائے گا اتنا ثواب زیادہ ہے. تو خاص طور پر ماہ قرآن میں قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.